الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارک ہو۔ ایک عبادتوں والے ایام شروع ہو چکے ہیں، ایام ذوالحجۃ الحرام۔ ان ایام کو خاص طور پر دو چیزیں، ایام حج یعنی حج سے خاص نسبت حاصل ہے، اور دوسرے نمبر پر قربانی، اور تیسرے نمبر پر بقرہ عید، اور چوتھے نمبر پر راتوں کو عبادت کرنا، پانچویں نمبر پر دن کو روزہ رکھنا پہلی سے 9 تاریخ تک، چھٹے نمبر پر کہ آپ نے تمام یعنی پہلی تاریخ سے قربانی کرنے تک یعنی ذی الحجۃ الحرام تک بال جو اضافی انسان کے بال ہوتے ہیں وہ کاٹنا، اور ناخن نہ کاٹنا، اور مردار خال، جیسے کسی کا زخم ہو جائے مردار خال ہوتی ہے، ناخن کے آس پاس بھی باتوں کا نکلتی ہے، کوئی بھی مردار خال کو کاٹنا، اس سے بچنا ہے۔ یہ حدیث شریف میں اس کی متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو قربانی کا ارادہ رکھے اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال ناخن خال کو ہاتھ نہ لگائے، اس طرح کا مفہوم ملتا ہے۔ یعنی اس کو استحبابی حکم ہے، یعنی بہتر ہے کہ نہ کرے، اگر کوئی کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، تو جو اس طرح کرے تو اسے ایک مستحب پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک فرمان پر عمل کرنے کی برکت اور فضائل حاصل ہوں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا اور وہ ایسا کرے گا تو اسے حاجیوں کی مشابہت کی وجہ سے اسے امید ہے کہ اسے قربانی کا ثواب عطا کیا جائے۔ اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ جو فضیلتیں اس ایام کے متعلق احادیث شریف میں آئی ہیں، تو اس کے متعلق ہم سنتے ہیں کہ بعض احادیث مبارکہ کے مطابق ذوالحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ یعنی ابتدائی 10 دن رمضان المبارک کے بعد سب دنوں سے افضل ہیں، یعنی سال کے تمام دنوں کتنے ایام ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ بھرے ہوئے دن، بھرا ہوا مہینہ جیسے 30 کا مہینہ بھی لگائیں تو پورے سال میں 360 دن ہوتے ہیں۔ اسلامی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، عیسوی اعتبار سے عرض نہیں کر رہا، تو ان میں یعنی 30 دن رمضان مبارک کے زیادہ سے زیادہ، اس کے علاوہ باقی جتنے ایام ہیں 330 دن میں افضل ترین دن جو ہیں وہ یہ ایام ذوالحجۃ الحرام کے 10 دن ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ پاک کو محبوب نہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نہ رائے خدا میں جہاد کرنا؟ تو فرمایا اور نہ رائے خدا میں جہاد، مگر یہ کہ اپنے جان و مال لے کر نکلے، پھر ان میں سے کچھ واپس نہ لائے، یعنی صرف وہ مجاہد افضل ہوگا جو جان و مال قربان کرنے میں کامیاب ہو گیا، یعنی رائے خدا میں جہاد کر کے واپس آ جائے، اس سے بھی افضل یہ ہے کہ وہ بندہ اس ایام میں نیک عمل کرے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ پاک کو محبوب نہیں۔ اور ایک اور روایت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کو عشرہ ذوالحجۃ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں، اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ یہ سنن ترمذی کے حوالے سے ہے۔ اس صحیح مسلم شریف کے حوالے سے ہے کہ عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کی کیا فضیلت ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ تو اس دن 9 ذی الحجہ کو خاص طور پر روزہ رکھنے کا اہتمام فرمائیں۔ اگر کسی کے لیے استطاعت ہو، تاکہ اگرچہ گرمی ہے، اگرچہ خشکی ہے، کام ہے، تھکاوٹ ہے، ایک حبس والی کیفیت ہے پاکستان کے دیگر علاقوں میں، اس کے باوجود اگر آپ
روزہ رکھتے ہیں، ظاہر ہے یہ ایک افضل ترین عمل ہے، جبکہ کوئی فرائض واجبات میں حرج نہ آئے، نوکری کمانے میں، بیوی بچوں کی نگہداشت میں، فرائض واجبات میں آپ کے حرج نہ آتا ہو تو آپ اس دنوں کو عبادت میں گزاریں، رات کو عبادت میں کریں، دن میں روزہ رکھیں۔ اور فرمایا گیا ایک یہ ہم نے ابھی صحیح مسلم شریف کی روایت پڑھی۔ اسی طرح یہ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی بات پر گمان ارشاد فرمائے مجھے اللہ پر گمان ہے، تو محدثین کہتے ہیں یہ یقین کے درجے میں ہوتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خواہش سے کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے، بلکہ قرآن پاک میں سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے وما ينطق الا ما یوحی، محبوب نہیں فرماتے مگر یہ کہ ان کو وحی کی جاتی ہے، اور وہی یقینی چیز ہے، قطعی چیز ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی بات پر فرمائیں کہ مجھے اللہ پر گمان ہے تو وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے، اس کی علماء اکرام نے ارشاد فرمایا۔ دوبارہ روایت سن لیتے ہیں کہ مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دن کو عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ہمارے پیارے آقا مدینہ کے تاجور رحمت دو عالم اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کی کتاب شعب الایمان کے حوالے سے ہے۔ مگر حج کرنے والے جو حج کر رہے ہیں، حج کے ایام میں مشغول ہیں، ان کے لیے جو عرفات میں ہے اسے عرفہ یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، کہ حضرت سیدنا ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہے، یعنی روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام کے دن حاجی کو عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اس کی وجہ بھی علماء کرام نے کتابوں میں لکھی ہے کہ اس میں کیونکہ حج ایک مشقت والا عمل ہے تو اس میں کوئی کمی کوئی کوتاہی نہ جائے، کوئی رکن نہ رہ جائے، کوئی دم کوئی مطلب ایسی کوئی اس طرح یہ چیزیں لازم نہ آ جائیں، تو اس وجہ سے اس کی وجوہات میں سے یہ چیز بیان فرمائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں راتوں کو عبادت کرنے، خاص طور پر اگر کسی کو رات کو جا کر عبادت کرنا مشکل ہے تھوڑا بہت بھی، تو ان کو ایک نصیحت ہے مردوں کو خاص طور پر کہ وہ 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کریں، کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی گویا کہ اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی تو اس نے گویا کہ پوری رات عبادت کی۔ تو اور یہ ہے کہ بقیہ نماز کو بھی جماعت کے ساتھ پابندی ادا کریں، کہ جماعت کی اور بھی کئی برکت ہیں، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں جنتی رزق عطا فرماتا ہے، اور 27 گناہ، بعض روایت میں 40 50 یعنی کئی گناہ اس کو عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جماعت کے اور بھی کئی فوائد ہیں کہ انسان کو حالات کی آگاہی، باہر کے احوال، لوگوں سے ملنا جلنا اور کئی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ انسان کو یعنی ایک نہ نظر آنے والی نہ نظر آنے والی رزق میں برکت، کشادگی اور بہت سی برکتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ نماز کو با جماعت ادا کریں۔ اسی طرح آپ دن کو اگر روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ کی کوئی فرائض واجبات میں کوئی حرج نہ آئے، نمازوں کی کوتاہی نہ ہو، اسی طرح ایک حلال کمانے میں کوئی کوتاہی نہ ہو، اسی طرح آپ کو فرض ضروری علم حاصل کرنا ہے، وہ حاصل کرنے میں رکاوٹ آ رہی ہے تو پھر یہ حکم ہے کہ روزہ نہ رکھیں۔ اس طرح فرض عمل کرنا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو پھر یہ نفلی ہے روزہ، تو روزہ نہ رکھے، بلکہ اس کے لیے اس کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اسی طرح بچہ ہے، والدین کو پتہ ہے کہ بیمار ہو جائے گا تو والدین بچے کو روزہ رکھنے سے منع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو بھی منع کر سکتا ہے جبکہ نقاہت وغیرہ کا خدشہ ہو، تو یہ روزہ ہے۔ اسی طرح قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، اس کے تحت ہر مسلمان مقیم صاحب استطاعت صاحب نصاب جو ہے اس پر یہ قربانی واجب ہے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ جیسے سمجھدار ہو، عقل مند ہو، اسی طرح وہ صاحب استطاعت ہو یعنی صاحب نصاب ہو، اور مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو۔ شرعی مسافر ایک ہوتا ہے، یہ عام مسافر جتنا ہم درت آفس میں گئے وہ نہیں، مسافر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے شہر اور شہر کے ملحقات مضافات، یعنی جو شہر کی ضروریت کے لیے جو چیزیں شہر کے ساتھ بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی شہر کے اندر داخل ہوتی ہیں، اس سے نکل کر کوئی ایسی جگہ جانے کا ارادہ کرے جو
92 کلو میٹر ہو، 92 کلو میٹر ہو، تو ایسے اتنی جگہ جانے کا ارادہ رکھتا ہو، اس ارادے سے وہ شہر سے نکل جائے، شہر اس کے ملحقات مضافات سے نکل جائے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک بات ہے راستے میں ہونا، ایک ہوتا ہے منزل پر پہنچ جانا۔ راستے میں تو وہ اپنی نماز کو قصر ہی کرے گا، اس پر قصر کے احکام ہوں گے۔ منزل پر پہنچنے تک اس کا کیا ارادہ ہے، 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے یا پھر اس سے زیادہ ہے؟ اگر زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو پھر وہ اب وہ مقیم نہ رہا، وہ مسافر نہ رہا بلکہ وہ مقیم ہو گیا۔ لیکن اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کے، جیسے 2-3 دن کے لیے گئے، کام ہو گیا تو پھر واپس آ گئے، تو وہ آدمی مسافر ہوگا، اس کو نماز قصر کرنی ہوگی، یعنی 4 رکعت فرض نماز جو اکیلے تنہا پڑھے گا تو وہ 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھے گا، جیسے کہ ظہر کی ہے، عصر کی ہے، عشاء کی ہے۔ اسی طرح اگر مقیم امام کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہا ہے، یعنی امام مقیم ہے، 4 ہی پڑھیں گے ظاہر ہے، تو ان کے پیچھے وہ 4 ہی پڑھیں گے۔ لیکن اگر وہ مسافر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تب بھی 2 پڑھیں گے، 4 رکعت والی نمازیں، فرض نماز۔ اور اسی طرح اگر وہ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت کو 2 رکعت وہ پڑھیں گے۔ اگر وہ 4 کے بجائے 2 کے بجائے 4 پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ تو مسافر پر، ایسے مسافر پر قربانی یہ واجب نہیں ہے۔ صاحب نصاب سے کیا مراد ہے کہ کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی، یعنی ضرورت زندگی، سارے دینے والے معاملات جو دینے والے ہوتے ہیں، بجلی ہے، گیس ہے، بچوں کی فیسیں ہیں، اسکول کی فیسیں ہیں، قرضہ ہے، بیسیاں ہیں، اور جو بھی مطلب دودھ کے خرچہ ہے، کیبل ہے، نیٹ ہے، مطلب یعنی جو آپ کو بیسیاں دینا ہے یا کسی کو مطلب قرض دینا ہے، جو کسی کا قرض لوٹانا ہے، یعنی کہ تو تمام دینے والی چیزیں، تمام خرچے، راشن، سبزیاں وغیرہ جو آپ کے ہیں، مہینہ خرچہ نکالنے کے بعد آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی مقدار آپ کے پاس رقم ہے، نقد، اضافی رقم، وہ یا پرائز بڑھنے کی صورت میں ہو، وہ اے ٹی ایم میں آپ کے اماؤنٹ رکھی ہو، بینک میں رکھی ہو، وہ یا پھر آپ کا بیچنے کا سامان ہے، وہ اگر اتنا مالیت کا ہے وہ جو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ رہا ہے وہ، یا گھر کا اضافی سامان ادھار رکھا ہوا ہے جو پورا سالہ تعالی سامان ہی نہیں ہوتا، اضافی سامان جسے کہتے ہیں وہ، اگر کوئی ایک بھی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو نہیں پہنچتا تو اگر سب کو یعنی تھوڑی چاندی، تھوڑا سونا، تھوڑی سی نقد، تھوڑے سے پرائز بانڈ رکھے ہوئے، تھوڑے سے مطلب کہ بیچنے کا سامان ہے، وہ تھوڑا سا اضافہ سامان ہے، یا ان میں کچھ ہے کچھ نہیں ہے، تھوڑے تھوڑے رکھے ہوئے ہیں، تو پھر اس میں یہ اعتبار ہوگا کہ اگر تو صرف سونا ہے اور اس کے اگر کوئی پیسہ ویسا کچھ بھی نہیں ہے، چاندی واندی کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر تو یہ ہوگا کہ صرف سونے کا اعتبار ہوگا، جب تک 7.5 تولہ سونا نہ ہو، سونے کا نصاب نہ ہو تو پھر آپ پر یہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں، انسان کے پاس کچھ ہوتا ہے، 1 روپیہ تو ہوتا ہے، اور 1 روپے بھی اضافہ اگر ساتھ لگا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، تو پھر 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم ہے، یعنی 1,50,000 جیسے کہ ابھی حالیہ بن رہی ہے، آپ اپڈیٹ نکال لیں نیٹ پر سے، 1 تولہ اس کو ملٹیپلائی کر دیں 52.5 سے، تو آپ کے پاس ایک فگر آ جائے گا۔ تو جیسے ایک فرد کے طور پر 1,50,000 تقریباً بن رہا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے، تو پھر یہ ہے کہ آپ نے 1,00,000 جیسے 50,000 آپ کو ساری چیز رقم ملا کر جو اضافہ سامان تھا، سونا، تھوڑا چاندی، تھوڑے پرائز بانڈ، تھوڑی سی اے ٹی ایم میں رقم ہے، تھوڑی سی مطلب کہ آپ کے پاس نقد رقم رکھی ہوئی ہے، تھوڑا سا بیچنے کا سامان ہے، تھوڑا سا اضافہ سامان ہے، ساری چیزیں آپ نے ملائی تو اس کی رقم بن رہی ہے 1,50,000، 1,60,000، تو آپ پر قربانی واجب ہے، آپ پر قربانی واجب ہے۔ اور یہ اگر اتنی رقم آپ کو عید کی صبح صادق کے وقت آپ کے پاس رقم تھی، ایسے حالت میں آپ کی صبح صادق ہوئی تو آپ کو قربانی واجب ہے۔ اگر آپ قربانی نہیں کریں گے تو آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ تینوں دن جو عید کے ہیں 10، 11، 12 کو بھلے آپ کو، تو آپ کے پاس یہ ہے، آپ کو اس دنوں میں ایام میں آپ کر لیں، تو یہ ایک حصہ بکرے کی طرف میں بھی کر سکتے ہیں، چاہے تو گائے میں حصہ ڈال لیں، یعنی آپ کو اپنی طرف سے واجب ادا کرنا ہوگا، یہ ایک فرد کی طرف سے ہے۔ پھر کیا اگر 2-3 افراد اس نصاب پر صادق آتے ہیں تو ان پر قربانی 2 افراد پر واجب ہوگی، ایک بکرا سب کی طرف سے کریں گے تو کسی کی طرف سے ادا نہیں ہوگا۔ ایک بکرے اور کی تمام کیٹیگری، دمبا، دمبی، بھیڑ، مطلب کہ
جو ہوتا ہے مینڈا وغیرہ، اس میں ایک ہی حصہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، اونٹ اور گائے اور کی تمام اجناس میں مذکر و مؤنث ہو، سانڈ ہو، گائے ہو، بھینسا ہو، جو مطلب یعنی کہ جس کی قربانی کی جاتی ہے پالتو جانوروں کی، تو ان میں 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس کے رہتے آپ اس کو ملوز قادرہ کا اپنا خود ہی محاسبہ کر لیں کہ میں آیا کہ صاحب نصاب ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر ہیں تو اگر کوتاہی کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور اگر ایام قربانی گزر گئے اس کے باوجود آپ نے قربانی نہیں کی تو پھر یہ کہ اتنی رقم آپ کو صدقہ کرنی ہوگی، شرعی فقیر کو آپ اس کو صدقہ کر دیں۔ مزید یہ کہ حج یہ ہے کہ جو اس کی طرف استطاعت رکھے۔ استطاعت کی علماء اکرام نے مطلب اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو مسلمان عاقل بالغ صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ تو مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، صاحب استطاعت سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو تک جانے کے شرعی اور قانونی کوئی حرج، کوئی رکاوٹ نہ ہو تو آرام سے جا سکتا ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہیں، مال بھی ہیں، اپنے پیچھے جو لوگوں جو چھوڑ رہا ہے ان لوگوں کے کفایت وغیرہ بھی کر کے ان کو پورا خرچہ وغیرہ دے کر کہ وہ پورا مہینہ بھر جو ہے تو واپس آنے تک اس کی مطلب یعنی کفالت آرام سے ہو سکے ان لوگوں کی، ان کا خرچے کا اہتمام کر کے، تو پھر اپنے زاد راہ کا آنے جانے کا سفر جو ہے سارا اس کا خرچہ جو اس کے پاس استطاعت میں آ جائے، یعنی پاسپورٹ ہے، ویزا ہے، کاروان بھی جا رہے ہوں اور شرعی اور قانونی کوئی حرج بھی نہیں آ رہا ہو، تو ایسے شخص پر، اور اس کے لیے کوئی عادل شرعی بھی نہ ہوتا، ایسے شخص پر حج فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہوگا، اور نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اور حدیث شریف میں اس کے لیے وعید فرمائی گئی کہ جس پر حج فرض ہو اور وہ نہ کرے تو چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس بات کا انسان لحاظ رکھے، اپنی پوری کوشش کرے۔ اگر کسی پر حج فرض ہے، اس کی رقم کہیں ضائع ہو گئی تو اسے چاہیے کہ وہ حج قرض لے کر ادا کریں، قرض لینے کا حکم ہے کہ وہ قرض لے کر ادا کریں۔